رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی فرینڈس، آج میرا جو ٹاپک ہے وہ ہے جنگ حنین۔ جنگ حنین فتح مکہ 8 ہجری میں ہوئی۔ صلح حدیبیہ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ اس ایک شرط پہ یہ بھی تھی کہ مسلمانوں کے دوست قبیلوں سے کافر نہ لڑیں اور کافروں کے دوست قبیلوں سے مسلمان 10 سال تک نہ لڑیں۔ ان دونوں قبیلوں میں جنگ ہو گئی اور مکہ کے قریش کافروں نے صلح حدیبیہ کے خلاف اپنے دوست قبیلے کے خفیہ چھپ کر مدد کی۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کی اس طرح وعدہ خلافی پر اور عہد توڑنے پر 12,000 مسلمانوں کا لشکر لے کر مکہ پر چڑھے۔ کافروں نے مقابلہ کیا، بہت کفار مارے گئے اور بڑے بڑے سردار شہر چھوڑ کر بھاگ گئے، اور جو حاضر ہوئے آپ نے ان کی جان بخش دی۔ خانہ کعبہ کے بتوں کو آپ نے خود توڑا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کو سورہ بنی اسرائیل میں اس طرح بیان فرمایا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل پارہ نمبر 15 آیت نمبر 18۔ ترجمہ: اور آپ یوں دعا کیجئے کہ اے رب مجھ کو خوبی کے ساتھ پہنچائے اور مجھے خوبی کے ساتھ لے جائے، اور مجھ کو اپنے پاس سے ایسا غلبہ دیجئے جس کے ساتھ نصرت ہو، اور کہہ دیجئے کہ حق آیا اور باطل گیا، واقعی باطل چیز تو آتی جاتی رہتی ہے۔ مکہ معظمہ کے باہر کچھ بڑے بڑے بت تھے، ان کو بھی توڑنے کے لیے اصحاب کو بھیج دیا۔ فتح مکہ کے بعد دوسری چھوٹی چھوٹی جنگیں ہوئیں، پھر ایک بڑی جنگ حنین کے نام سے ہوئی۔ حنین ایک مقام ہے مکہ اور طائف کے درمیان۔ یہاں کافروں کے کچھ قبیلوں سے فتح مکہ کے 2 ہفتہ بعد لڑائی ہوئی۔ مسلمان 12,000 تھے اور مشرک 4,000۔ لڑائی شروع ہوئی اور پہلے مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ بعض مسلمان مال غنیمت کو جمع کرنے لگے، اس وقت کافر ٹوٹ پڑے۔ وہ بڑے تیر انداز تھے، مسلمان پر تیر برسانے شروع کر دیے۔ اس گھبراہٹ میں مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے۔ آپ نے حضرت عباس سے مسلمانوں کو آواز دلوائی، پھر سب لوٹ کر دوبارہ جمع ہوئے اور کافروں سے مقابلہ کیا۔ آسمانوں سے فرشتوں کی مدد آئی، کافر بھاگ گئے، بہت سے قتل ہوئے۔ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طرح بیان کیا ہے اور مسلمانوں کو نصیحت کی ہے۔ سورہ توبہ پارہ نمبر 10 آیت نمبر 25 میں۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے تم کو بہت موقعوں پر غلبہ دیا جب تم کو اپنے جمع کی کثرت سے غصہ ہو گیا تھا، اور حنین کے دن بھی پھر وہ کثرت تمہارے لیے کارآمد نہ ہوئی، اور تم زمین پر باوجود اپنے فراخی کے تنگی کرنے لگے، پھر تم پیٹ پھر کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب مسلمانوں کو پتہ چل گیا کہ ہم 10,000 کا قافلہ ہے اور کافر صرف 4,000 کے قافلہ ہے، تو مسلمان یہ کہنے لگے کہ ہم کیسے ہار سکتے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ ان کو نصیحت فرما رہا ہے کہ چاہے تعداد کتنی بھی ہو، ہمیں اپنی تعداد پہ نہیں بلکہ اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، اور فتح صرف اس کو ملے گی جو اللہ پر ایمان رکھے گا اور بھروسہ کرے گا۔ اس وجہ سے مسلمانوں کو تھوڑی اس جنگ میں شکست ہو گئی تھی۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ توبہ پارہ نمبر 10 آیت نمبر 26 میں۔ ترجمہ: پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر اور دوسرے مسلمانوں پر تسلی نازل فرمائی، اور ایسے لشکر نازل فرمائے جن کو تم نے نہیں دیکھا، اور کافروں کو سزا دی، اور یہ کافروں کی سزا ہے۔
یعنی کہ جنگ حنین میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی مدد کی مسلمانوں سے، اس کا ذکر یہاں پر ہو رہا ہے۔ اس قصہ سے ہمیں یہ سبق لینا چاہیے کہ مسلمان کو کس طرح اللہ پر یقین ہونا چاہیے، نہ اس کو فخر کرنا چاہیے، اسے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جنگ ہم فتح کریں گے تو صرف اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی وجہ سے، خواہ جہاد کے لیے دور جانا ہو یا موسم کتنا ہی گرم ہو یا سرد ہو، مال ہو یا نہ ہو۔ سچے مسلمان تب بن سکتے ہیں جب اللہ ہم سب کو ایسا ہی مسلمان بنائے جیسے یہ مسلمان گزر چکے ہیں۔ سو لہٰذا اللہ آپ کو اور مجھے سچی بات کہنے اور اس پر عمل کرنے کے لیے توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرا۔